یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں سخت کرفیو آج 39ویں روز بھی نافذ رہا۔ کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہے، ان کی اپنی ہی سرزمین جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ قابض فورسز نے 5 اگست سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت کی ٹاڈا عدالت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے محبوس چیئرمین محمد یاسر ملک کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے نئی دلی کے تہاڑ جیل کی انتظامیہ کو یاسر ملک کو ان کے خلاف 30 برس قبل درج کیے گئے مقدمے کی سماعت کے لیے انہیں 1 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں سینکڑوں طلبہ نے بھارتی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی اور کشمیر کے مسلسل فوجی محاصرے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے کشمیر کے موجودہ ابتر حالات کی عکاسی کرنے والا ایک ڈھانچہ تعمیر کیا جس کی شکل جیل خانے جیسی تھی اور وہاں احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجی طلبہ نے کہا ہے کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیٹیرس نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ان کے ترجمان نے نیو یارک میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل نے دونوں ملکوں کی قیادت کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ کشیدگی سے اجتناب اور تنازع کشمیر کو حل کریں۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ عمران خان کل مظفر آباد میں عوامی اجتماع میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان دنیا بھر میں سفیر کی حیثیت سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ یہ تھا اس وقت تک کا تازہ ترین، اب آپ تبصرہ سنیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں پوری انسانی آبادی گزشتہ 39 دن سے بھارتی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ بدترین لاک ڈاؤن کے دوران قابض فورسز کشمیریوں کی قتل و غارت گری، بدترین اور لرزہ خیز تشدد، اندھادھند گرفتاریاں، خواتین کے ساتھ بدسلوکی، پیلٹ، ٹیئر گیس اور دیگر مہلک ہتھیاروں کی شیلنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی درندگی اور سازشوں کے باوجود کشمیری عوام بھارت کی فوجی اور تہذیبی یلغار کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور گولیوں کی گن گرج اور آتش آہن کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیری عوام اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کر رہی ہے اور دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کی ترجمانی اور وکالت میں مصروف ہے۔ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم بھی کل مظفر آباد جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، انسانی حقوق کے عالمی ادارے، یہاں تک کہ بھارت کے باضمیر افراد بھی کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ناکہ بندی کے خلاف صدائی احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی کمشنر اور 58 سے زائد ممالک کی طرف سے بھارتی لاک ڈاؤن کی مذمت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسانی حقوق کی بالادستی پر یقین رکھنے والی اقوام کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ تاہم دنیا کو اب مذمتی بیانات سے آگے بڑھ کر بھارتی سامراج کو لگام دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔